یہ وہ ٹھگ تاجر تھا جو سب کو بیوقوف بناتا تھا، مگر ریگستان کے بیچ جب اس نے شہزادی کو پھنسانے کی کوشش کی تو اگلے ہی پل اس کے ساتھ جو ہوا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب عرب کی سلطنت میں سنہری بازار، خوشبوؤں سے مہکتی گلیاں اور اونٹوں کے قافلے دن رات سفر میں رہتے تھے۔ ایک ایسے ہی ریگستانی راستے پر ایک شخص آیا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بظاہر ایک عام تاجر لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک ماہر ٹھگ اور چلاک فراڈی تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک اور زبان پر میٹھے الفاظ کا جادو تھا۔ وہ کمزور دل لوگوں کو پھنسانے اور ان کی دولت ہتھیانے میں ماہر تھا۔ سلیم کا لباس عجیب تھا، قمیض کے بغیر صرف ڈھیلی شلوار اور سر پر سرخ اور سفید عربی رومال۔ کمر کے پاس خنجر لٹک رہا تھا اور اس کے پیچھے دو مضبوط عربی گھوڑے بندھے ہوئے تھے جن پر تجارتی سامان کے بڑے بڑے بورے لٹک رہے تھے، مگر ان بوروں میں قیمتی مال کم اور فریب زیادہ چھپا تھا۔ ایک دن وہ عرب کے مشہور شہر عمان کے قریب پہنچا۔ شہر کے اندر ایک بڑی گہما گہمی تھی۔ بازار میں سوداگر اپنے مال کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی چھنکار گونج رہی تھی اور قہوہ خانوں میں لوگ قصے کہانیاں سنا رہے تھے، مگر سب سے زیادہ چرچا ایک ہی بات کا تھا، سلطان کی بیٹی شہزادی لیلا کا۔ شہزادی لیلا نہ صرف حسن میں لاجواب تھی بلکہ ذہانت اور بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ محل کی چار دیواری تک محدود نہ تھی بلکہ رعایا کے حالات جاننے کے لیے بھیس بدل کر بازاروں میں نکلتی تھی۔ مگر کچھ ہی دن پہلے ایک خبر پھیلی تھی کہ شہزادی کسی گمشدہ خزانے کی تلاش میں ہے جو صحرائی قبیلوں کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کر سلیم کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ بنا۔ اس نے سوچا، اگر میں خود کو ایک با اثر تاجر یا صحرائی رہنما ظاہر کروں اور شہزادی کو یقین دلاؤں کہ مجھے اس خزانے کا پتہ ہے، تو وہ نہ صرف مجھ پر بھروسہ کرے گی بلکہ میں اس کے قریب جا کر اس کی دولت بھی ہتھیا لوں گا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ بازار کے گوشے میں جب چاندنی ریت پر چمکنے لگی، سلیم نے اپنی چال شروع کر دی۔ وہ قہوہ خانے میں جا بیٹھا، جان بوجھ کر اونچی آواز میں اپنے گھوڑوں، قافلوں اور دور دراز سفر کی داستانیں سنانے لگا۔ قریبی لوگ کان لگا کر سننے لگے اور اسی بھیڑ میں ایک سادہ عبایا اور چہرے پر نقاب پہنے لڑکی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جلال اور تجسس تھا۔ سلیم کو اندازہ نہ تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، مگر یہ شہزادی لیلا تھی، اور وہ اس کی جال میں پھنسنے نہیں بلکہ خود ایک خفیہ منصوبے کے ساتھ آئی تھی۔ قہوہ خانے کی فضا نیم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سراہیوں میں بھاپ اڑتی کافی، کباب کی خوشبو اور لوگوں کی سرگوشیاں ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ سلیم اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا تاجر ظاہر کر رہا تھا جو یمن، مصر اور قسطنطنیہ تک سفر کر چکا ہے اور جس کے پاس نایاب مال اور چھپے راز ہیں۔ نقاب پوش لڑکی آہستہ آہستہ اس کے میز کے قریب آ بیٹھی۔ اس کی موجودگی میں ایک وقار اور رعب تھا، مگر انداز اتنا سادہ کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے سنا ہے تمہیں ریگستان کے ایک کھوئے ہوئے خزانے کا علم ہے۔ سلیم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، یہ کوئی عام خزانہ نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے کئی قبیلے تباہ ہو گئے اور کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ لڑکی نے میز پر ایک چھوٹا سا سنہری سکہ رکھ دیا جو دیکھتے ہی سلیم کی آنکھوں میں لالچ کی بجلی دوڑ گئی۔ مجھے اس خزانے تک لے چلو، لڑکی نے کہا، قیمت تم خود طے کر لینا۔ سلیم نے سوچا یہ موقع غنیمت ہے، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام عورت سے نہیں بلکہ عرب کی ذہین ترین شہزادی سے ہے۔ وہ اگلے دن ملنے پر راضی ہو گیا۔ کل فجر کے بعد شہر کے شمالی دروازے پر میرا انتظار کرنا، سلیم نے کہا، میں تمہیں وہاں سے آگے لے جاؤں گا۔ رات بھر سلیم اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ لڑکی کو خزانے کے بہانے کسی سنسان وادی میں لے جا کر اس کے زیورات اور مال لوٹ لے اور پھر ریگستان میں چھوڑ کر واپس آ جائے۔ مگر دوسری طرف محل کے اندر شہزادی لیلا بھی جاگ رہی تھی۔
وہ اپنے خاص محافظ عمران کو خفیہ احکامات دے رہی تھی، کل ہم ایک جال بچھائیں گے اور دیکھیں گے یہ شخص اصل میں کون ہے۔ صبح ہوئی تو فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شہر کے باہر سنہری ریت پر گھوڑوں کے کھروں کی دھمک گونج رہی تھی۔ شمالی دروازے پر سلیم پہلے ہی اپنے 2 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی نقاب پوش لڑکی آئی، سلیم نے اس کے لیے گھوڑا آگے کیا اور قافلہ چل پڑا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ شہر سے دور وادیوں اور ٹیلوں کے بیچ پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سلیم نے اپنا دھوکہ دینے کا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ وادی کے بیچ رکے، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے 5 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کے کپڑوں پر سلطنت کا نشان بنا تھا اور درمیان میں تلوار لٹکائے عمران آگے بڑھ رہا تھا۔ سلیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لڑکی نے نقاب ہٹا دیا اور سامنے وہی چہرہ تھا جسے پورا عرب شہزادی لیلا کے نام سے جانتا تھا۔ سلیم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، مگر شہزادی لیلا کے چہرے پر ایک پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ عمران نے گھوڑے کو قریب لا کر تلوار کی نوک سلیم کے سینے پر رکھی، مگر شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں عمران، یہ شخص ہمارے لیے خود ایک راستہ کھول سکتا ہے۔ سلیم کے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ بیدار ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہزادی اسے فوراً گرفتار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ سفر جاری رکھنے کا حکم دے گی۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم کہتے ہو کہ تمہیں خزانے کا علم ہے، تو میں تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر، یہ سفر تم میری شرائط پر کرو گے۔ سلیم کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی مزاحمت پر یہ گھڑ سوار اسے وہیں ریت میں دفن کر سکتے ہیں۔ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا، مگر اب سلیم قیدی بھی تھا اور رہنما بھی۔ راستے میں شہزادی لیلا نے اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہر بات میں سچائی اور جھوٹ کو پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلیم اپنے فریب سے کہانیوں میں رنگ بھر رہا تھا، لیکن شہزادی کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی دھوکے کا اثر نہ ہوا۔ شام کے وقت وہ ایک ایسے قبیلے کے پاس پہنچے جو ریگستان کے بیچ خیموں میں آباد تھا۔ قبیلے کے سردار نے شہزادی کو پہچان کر فوراً احترام سے خوش آمدید کہا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، کیونکہ شہزادی اس بار سلطنت کے محافظوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اجنبی تاجر کے ساتھ آئی تھی۔ رات کے کھانے پر بیٹھے سلیم نے محسوس کیا کہ قبیلے کے لوگ کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہے تھے اور بات سنتے ہی خاموش ہو جاتے۔ سلیم کے دماغ میں پھر لالچ کا چراغ جلنے لگا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ قبیلہ شاید اسی خزانے کے بارے میں جانتا ہے جس کا وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا، مگر شہزادی کی نظریں ہر وقت اس پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر خیال کو پڑھ رہی ہو۔ رات گہری ہوئی تو قبیلے کے باہر ٹیلوں پر ہوا کا شور بڑھ گیا اور اسی شور میں دور کہیں گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ سلیم چونک کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس آواز کا مطلب خطرہ ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ صرف قبیلے پر نہیں بلکہ خود اس کی زندگی پر منڈلا رہا ہے۔ ہوا کی تیز لہریں ٹیلوں کے درمیان چیخ رہی تھیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ قبیلوں کے پہرے دار تلواریں سونت کر خیموں کے گرد جمع ہو گئے۔ اچانک دھول کا طوفان سا اٹھا اور اس میں سے 1 درجن سیاہ کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری نیزے اور کمانیں تھیں اور آنکھوں میں وحشت کی چمک۔ یہ قبیلے کے پرانے دشمن تھے جو اکثر رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے۔ سلیم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لڑائی چھڑ گئی تو اس کے بچنے کا امکان کم ہے، مگر شہزادی لیلا حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ اس نے عمران کو اشارہ کیا اور قبیلے کے سردار کے ساتھ مل کر دفاع کی صف بندی کرنے لگی۔ سلیم نے موقع غنیمت جانا اور دھیرے دھیرے خیموں کے پیچھے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس افراتفری میں قبیلے کا قیمتی سامان یا شاید خزانے کا کوئی سرا ہاتھ لگ جائے اور وہ ریت میں غائب ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے والے خیمے تک پہنچا، اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے قدم جما دیے۔ ایک بڑے صندوق کے گرد قبیلے کے 2 بوڑھے پہرا دے رہے تھے اور صندوق سے ہلکی سی سنہری روشن چھن کر باہر آ رہی تھی۔
سلیم کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا جھوٹا بہانہ حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ابھی یہ صندوق لے کر نکل گیا تو نہ صرف عرب بلکہ پوری سلطنت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ پہرہ داروں کے قریب پہنچنے لگا، لیکن اچانک ایک تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شہزادی لیلا کمان تان کر کھڑی تھی اور اس کے عقب میں عمران تلواریں لے کر کھڑا تھا۔ لیلا کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، سلیم میں جانتی تھی کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس صندوق کی تلاش تمہارے لالچ سے بڑی ہے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، شہزادی آپ نہیں جانتی کہ اس میں کیا ہے، یہ خزانہ مجھے آپ کے محل سے بھی زیادہ طاقت دے سکتا ہے۔ لیلا کی مسکراہٹ واپس آ گئی، مگر اس میں ایک خطرناک اطمینان تھا۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم خود اعتراف کرو۔ اس نے کہا، کیونکہ اس صندوق کو کھولنے والا شخص اپنی موت خود لکھ دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی سلیم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ حملہ آوروں کی چیخیں قریب آ رہی تھیں اور شہزادی کا اگلا حکم اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ریت پر خون کی مہک اور تلواروں کی چھنکار گونج رہی تھی۔ حملہ آور قبیلے کے پہرے داروں سے بھیڑ چکے تھے۔ شہزادی لیلا نے عمران کو حکم دیا کہ سلیم کو صندوق کے پاس ہی روکے رکھو، مگر سلیم کے دل میں خوف اور لالچ کی جنگ جاری تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس صندوق میں آخر کیا ہے جو شہزادی اسے چھونے نہیں دے رہی۔ اچانک ایک نیزہ قریب آ کر گرا۔ عمران لمحے بھر کو حملہ آور کی طرف متوجہ ہوا اور سلیم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ تیزی سے صندوق کے پاس پہنچا، ایک بوڑھے پہرے دار کو دھکا دیا اور صندوق کا ڈھکن کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اندر سونے، چاندی یا جواہرات نہیں، بلکہ ایک پرانا سیاہ کپڑے میں لپٹا دستاویز کا گٹھا تھا، جن پر عجیب نشان اور تحریریں کندہ تھیں۔ شہزادی لیلا برق رفتاری سے آگے بڑھی اور بلند آواز میں بولی، تم نے اپنی تباہی خود دیکھ لی سلیم۔ یہ خزانہ نہیں، ایک عہد نامہ ہے جو قبیلے اور سلطنت کے درمیان صدیوں سے محفوظ ہے۔ اسے چرانے والا نہ صرف سلطنت کا دشمن بلکہ قبیلے کا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ سلیم نے ہکلانے کی کوشش کی، میں تو صرف، مگر عمران نے اسے زمین پر گرا کر قید کر لیا۔ اتنے میں شہزادی نے قبیلے کے جوانوں کی قیادت کی اور حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو شہزادی قبیلے کے سردار کے ساتھ بیٹھی اور سلیم کو سامنے لایا گیا۔ وہ بولی، تم ایک جھوٹے تاجر ہو، مگر تم نے اپنی چالاکی سے یہ ضرور ثابت کیا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تم نے خزانے کا جھوٹ بولا اور سچ کے سامنے آ کر تمہارا جھوٹ خود تمہاری گردن کا پھندا بن گیا۔ سلیم کو سلطنت کے قانون کے مطابق مجرم ٹھہرا کر قبیلے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اسے زندگی بھر کے لیے ریگستان کے سب سے سنسان حصے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ جاتے جاتے وہ پیچھے مڑ کر شہزادی کو دیکھتا رہا، مگر لیلا کی نگاہیں سخت اور بے رحم تھیں۔ اس رات قبیلے میں خوشی کا جشن منایا گیا اور شہزادی نے وہ عہد نامہ واپس سلطنت میں پہنچایا تاکہ امن قائم رہے۔ کہانی کا سبق یہ تھا کہ لالچ کا سفر ہمیشہ تباہی پر ختم ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو دھوکہ دینے نکلتا ہے، انجام کار سب سے بڑا دھوکہ خود کھا لیتا ہے۔